للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 9 اگست بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 88 تھا، 98 تک جاری رہے گا، 88 سے لے کر 98 تک جاری رہے گی۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ سورہ مریم کا آخری درس ہے، یعنی آج سورہ مریم تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ یہ سعادت قبول فرمائے اور اسی طرح ہمیں والناس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کو شفاعت کا بجز ان کے جنہوں نے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔ وعدہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی کل عرض کر دی تھی الحمدللہ۔ اب چونکہ یہ سورہ مریم کا اختتام ہو رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مریم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اب اس کا دوسرا یہ رخ ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا ہے رحمان نے، وقالو کفار کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ بنا لیا ہے رحمان نے فلاں کو اپنا بیٹا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اور بعض عرب قبائل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ لقد جئتم شیئا ادا، اے کافرو یقیناً تم نے ایسی بات کہی ہے جو سخت معیوب ہے، ادا جو بڑی ہی گھٹیا بات ہے، جس بات میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ تم نے ایسی بات کہی ہے۔ اب اس بات کی نحوست کیا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے اس گندی بات کی وجہ سے، یعنی یہ اتنی گھٹیا بات ہے کہ جس کے سن کر آسمان پھٹ جائے، وتنشق آسمان شک ہو جائے، وتنشق الارض اور زمین پھٹ جائے۔ یہ اتنا گھٹیا جملہ ہے۔ پتہ چلا کہ بولوں کا اثر آسمان پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر بھی، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان کے لیے بول رہے ہیں، پر نہیں۔ فرمایا وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑے کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ جملہ کفریہ جملہ کتنا منحوس جملہ ہے کہ جس کی نحوست آسمان پر بھی پڑ رہی ہے، زمین پر بھی اور پہاڑوں پر بھی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ کلمہ توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی بڑی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو۔ موت کے وقت جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے زندگی میں کہہ لیا، کہو نا سبحان اللہ، جیسے ہم ماشاءاللہ صبح شام کہتے ہیں، تو جس نے زندگی میں کہہ لیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اور زیادہ واجب ہو گئی جنت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ کلمہ توحید کی کتنی طاقت ہے، عقیدہ توحید کی کتنی برکات ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ جس میں توحید کے ایک پرچے کا گناہوں کے پلڑے کے دفتروں میں ڈالا جائے گا لا الہ الا اللہ کی پرچی، تو اس کے گناہوں سے اکیلے لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آج ایسا شخص تجھ پر گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ تو وہ خوشی سے جواب دیتا ہے کہ ہاں، پس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو اچھی بات کو سننے والے ہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اور اس کے درختوں کو پیدا کیا تو ہر درخت ابن آدم کو پھل اور پھول کا نفع دیتا تھا، مگر جب زمین پر رہنے والے لوگوں نے یہ اللہ کے لیے اولاد کا لفظ بولا، ان عیسائی بدبختوں نے، کافروں نے اللہ کے لیے اولاد کا لفظ بولا تو زمین ہل گئی اور درختوں میں کانٹے اگنے لگ پڑے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات میں جتنی نحوست ہے ان کافروں کے کفر کی وجہ سے ہے، اور یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ توحید اور رسالت کے عقیدے کی برکت سے چل رہا ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملائکہ غضبناک ہو گئے یہ جملہ سن کر کے اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اور جہنم زور و شور سے بھڑک اٹھی۔ اور مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو ایذا دہندہ، یعنی لوگوں کی جو باتیں ہیں نا تکلیف دینے والی، ان پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں عافیت اور صحت عطا فرما رہا ہے، اور انہیں روزیاں عطا فرما رہا ہے، اور عذاب ان سے ٹال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے بنا رکھے ہیں یا لڑکیاں بنا رکھی ہیں، یہ زمین آسمان کے پھٹ جانے سے، پہاڑوں کے ریزہ ہو جانے سے زیادہ سخت بات ہے، اور یہ اتنی گندی بات ہے کہ اس کو پہاڑ اور یہ چیزیں بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلیں جی۔ وما ينبغي للرحمن، اور یہ جائز نہیں ہے رحمان کے لیے۔ بولو اللہ کے لیے یہ جائز ہے؟ جائز کا کیا مطلب؟ اللہ کو زیبا ہی نہیں کیا ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ بولو جی، وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ حاضر ہوگی رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر۔ زمین اور آسمان اور تمام چیزیں جو اس میں ہیں وہ سب اللہ کی فرما بردار ہے، تو اللہ کو تو کوئی اولاد کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اولاد کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے کہ سہارا بنے گی، ہمیں خوشیاں دے گی۔ اللہ تعالیٰ تو خوشیوں اور غموں سے پاک ہے، لہذا اس کو کوئی ضرورت ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں گن لیا ہے اچھی طرح، ان کو گھیرے میں بھی لے رکھا ہے اور گن بھی لیا ہے اچھی طرح۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سب پیش ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن تنہا تنہا، فردا، علیحدہ علیحدہ آئیں گے۔ ان الذین آمنوا، اب یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے جی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو پیدا فرما دے گا خدا رحمان ان کے دلوں میں محبت، یعنی اللہ ان کے دلوں میں خود ایمان کی وجہ سے محبت پیدا فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ محبت کی چیزیں نیکیاں ہیں،
کہ کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھا محبت ہو گئی, کسی کو نماز پڑھاتے دیکھا محبت ہو گئی. ہوندی ہے اوکھا ہی کام ہے. کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو محبت ہے, کسی کو اذان دیتے دیکھا محبت ہو گئی. صحابہ کرام کی تعریف کرتے دیکھا, اہل بیت اعظام کی تعریف کرتے دیکھا, اولیاء اللہ کا ذکر کرتے دیکھا. تو ایمان اور اعمال یہ محبت کا ذریعہ ہے. پر چونکہ دل چندی کھچ کوئی نہیں, اندی تڑپ کوئی نہیں, لہذا محبت کن سے ہو رہی ہے؟ جھوٹے سیاستدانوں سے, شوبدہ بازوں سے. ہاں جی, جتنے ملک کو برباد کرنے والے ہیں, کسی سے پوچھو کوئی نہ کوئی کسی کی پارٹی میں پھنسا ہوا ہے. اور جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ جو مرضی کر لے, ہمیں برا لگتا. تو برائی اور اچھائی کا معیار اپنا ہے ہمارا. اور بعض لوگوں کو فلمیں پسند ہیں, ڈرامے پسند ہیں, اداکارائیں پسند ہیں, اداکار پسند ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر جب اندر ایمان آئے گا تو پھر نیکیاں پسند ہوں گی, اور نیکیاں کرنے والے پسند ہوں گے. چنانچہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو قال لجبرائیل, تو اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے لقد احببت فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل. اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بھائی محبت کرنے لگ پڑا ہوں, تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم ینادی اہل السماء, اور پھر جبریل امین آسمانوں میں ندا کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبه فيحبه اہل السماء, کہ اللہ جبریل اعلان کرتے ہیں کہ بھائی آسمان میں فرشتوں میں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرنے لگ پڑا ہے, محبت کرتا ہے. وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں, سارے آسمان والے. ثم یودع له القبول فی الارض, اور پھر وہی محبت اللہ زمین والوں لوگوں کے دلوں میں ان کی پیدا فرما دیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم صحابہ کو دیکھا نہیں, ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا پر ان سے محبت ہے. ہم نے اہل بیت کرام کو نہیں دیکھا پر ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. ہم نے اولیاء کرام, داتا حضور, غوث پاک, ہاں جی, خواجہ پیا اور خواجہ غریب نواز, ہم خواجہ ہند الولی کسی بزرگ کو نہیں دیکھا مگر سب سے محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال. اس پر آپ کو ایک قیمتی بات بتا دوں, یہ ذریعہ محبت ہے کہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں, اور جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اس سے اللہ نفرت کرتا ہے, تم بھی نفرت, وہ آسمان والے بھی نفرت کرتے ہیں, اور پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں محبت کے یہ ذریعے ہیں, ایمان اور اعمال صالحہ. مسرم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مخلص دل سے, خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے. اچھا جی, حضرت عثمان بن عفان پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بندہ جو بھلائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر انہی اعمال کی چادر ڈال دیتا ہے. یعنی اچھائیاں کرتا ہے تو اچھا مشہور ہو جاتا ہے, برائیاں کرتا ہے تو. چنانچہ جب حاجی, نمازی, داڑھیوں والے, پگڑیوں والے صدقے کھاتے ہیں, مسجدوں کے فنڈ کھاتے ہیں, مدرسوں کے فنڈ کھاتے ہیں تو مشہوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا وہ سب کو دکھا کے کھاتے ہیں؟ بھئی آپ بولتے نہیں ہیں. کیا وہ سب کو ساتھ مل کر کھاتے ہیں؟ نہیں, وہ تو چوری چوری کھاتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہی اللہ کا قانون ہے. خیر, حضرت خواجہ امام حسن بصری, سارے پڑھو رحمت اللہ, ہائے ہائے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ لوگوں میں میری تعریف ہوگی, لوگوں میں شہرت ہو جائے گی. چنانچہ وہ بڑی عبادت کر رہا ہے, جب دیکھو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے بعد میں جاتا ہے. اور اسی طرح 7 ماہ گزر گئے, لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ بڑا ریاکار ہے, بڑا دکھلاوا ہے یار. جب دیکھو نماز میں پڑا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا کہ لوگ مجھے ریاکار کہہ رہے ہیں تو دل میں شرمندہ ہوا
اور عہد کر لیا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کروں گا، اب مجھے دکھلاوے سے غلوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا کہ لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف شروع کروا دی۔ اب لوگ کہنے لگے واقعی بھائی وہ تو اللہ والا ہو گیا ہے، واقعی یار بڑا نیک آدمی ہے۔ تو پھر حضرت حسن بصری نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جب تم نیکی کرو گے اور ایمان کے ساتھ کرو گے اور صرف اللہ کے لیے کرو گے، حضور کے طریقے پر کرو گے، تو اللہ سب مومنوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ اچھا جی، حضرت خواجہ حسن بصری کا آپ نے قول سن لیا، اب آگے سنیے جی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، صرف اس لیے ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان پر، آسان کر کے اتارا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ آپ مژدہ سنائے اس سے پرہیزگاروں کو، یعنی آپ متقین کو خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ قرآن اس لیے آپ کی زبان مبارک پر آسان کر دیا ہے اور اس لیے اتارا ہے آپ کی زبان مبارک پر کہ آپ متقیوں کو خوشخبریاں دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیں اس کے ذریعے اس قوم کو جو بڑی جھگڑالو ہے، بولو جو بڑی جھگڑنے والی ہے۔ یہ کیا تھا؟ جب قریشیوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ آج بھی یہی حالت ہے کہ بعض مسئلے ایسے ہیں کہ بیان کر دو، آپ کو ہر بندہ آگے سے یزید ہی نظر آئے گا، لڑائی شروع کر دیں گے۔ تو انہیں بات کہی کیوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسئلے سنا کرتے تھے، حدیثیں سنا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض حدیثیں وہ ہیں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، تم سن رہے ہو، اور مجھے حضور نے وہ علوم بھی عطا کیے ہیں، وہ باتیں بھی بتائی ہیں، اگر میں تمہیں بیان کر دوں تم یہاں سے میری گردن قلم کر دو گے، یہاں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ڈرائیں اس کے ذریعے اس قوم کو جو بڑی جھگڑالو ہے۔ اب جھگڑالوؤں کے سامنے دین بیان کرو گے تو جیسے وہ دین کے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن بن جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، آخری آیت بھائی سورہ مریم کی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی قومیں تھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، بولو ان سے پہلے۔ تُحِسُّهُمْ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو، یعنی کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی باقی بچا ہو؟ انہی گناہوں کی وجہ سے، اسی کفر اور شرک کی وجہ سے ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے کوئی چلتا پھرتا، کوئی بولتا چالتا، کوئی کاروبار آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، بات سنتے ہو ان کی کوئی آہٹ، یا سنتے ہو ان کی کوئی آہٹ، یعنی ان کی کوئی پیروں کو کھٹکا، کوئی ہوں ہاں کوئی آہ بھی سنائی، ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو ان کی کیا اوقات ہے؟ کفر کے راستے پر چلیں گے انجام یہی ہوگا، اور اسلام کے راستے پر چلیں گے انجام سیجعل لهم الرحمن ودا والا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایمان، اسلام، مومنین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کے نقش ہائے قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو میری طرف سے مبارک ہو، آپ کو بھی، سامعین و ناظرین کو بھی، کہ آج سورہ مریم کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے انعامات، برکات دونوں جہانوں میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔